نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ۔ ہم اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ان کی پیاری پیاری زندگی، پیاری پیاری سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی مبارک زندگیوں سے، ان کے مبارک سیرت کے حسین لمحات سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست اپنا دیدار عطا فرمایا، ان کو صحابیت کا شرف ملا۔ قرآن و احادیث میں ان کے فضائل جگہ جگہ جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و عظمت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ آج بھی ہم دو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جن دو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 2 پھول کہا۔ یہ میرے 2 پھول ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لخت جگر، بطول زہرا، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں، جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقیدت رکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بہت الفت رکھتے تھے، مولا مشکل کشا ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، ان کے تو لخت جگر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے، جن کی خدمت کیا کرتے تھے اور بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ تمامی صحابہ میں ایک بڑے رتبے کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ان کا شمار ہے، اور بڑے نمایاں یہ افراد ہیں، اور پھر بطور خاص اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ میری مراد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ 2 ہستیاں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا 2 پھول کہا، ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، اور فرمایا جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو آج ان کا ذکر خیر کریں گے، سیرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سیرت حسنین کریمین کے پیارے پیارے پہلوؤں پر، ان کے تعارف پر، ان کی سخاوت پر، ان کے علم و فضل پر، ان کے علمی مقام پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے فضائل و مناقب جو احادیث میں ذکر ہوئے ان کا ذکر خیر کریں گے، اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، ان کو بوسہ شفقت و محبت عطا فرمایا۔ تو آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کے گھر پہ بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ سیرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آج ہمارا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں، ہمارے آصف اقبال مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ خوش ماشاءاللہ۔ اور ایک طرف ہمارے وقار مدنی بھائی موجود ہیں۔ وقار بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرمائے۔ آصف بھائی آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ امام علی مقام امام تشنا کام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان ہیں، بڑے بھائی ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے شہزادے ہیں۔ تو آصف بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اگر آپ ہمیں ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم ان دو عظیم صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کرنے لگے ہیں کہ جو نہ صرف صحابی ہیں بلکہ آل رسول بھی ہیں، اور دوہری فضیلت ان بزرگوں کو حاصل ہے۔ اور ان میں جو پہلی شخصیت ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے تعارف میں اگر ایک جملہ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ بڑے نواسے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ ایک جملہ بھی جو ہے وہ ان کی تعریف اور تعارف کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ تعارف سے مراد ان کی ولادت، ان کا نام، ان کی کنیت، لقب، یہ کیا ہیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اس لیے آپ کو سبط اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر 15 رمضان مبارک کو ہوئی تھی، اور یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی خوشی ملتی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام اس خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں، آپ کا عقیقہ فرماتے ہیں، آپ کا نام رکھتے ہیں، اور آپ کا نام جو رکھا نبی کریم علیہ السلام نے وہ حسن رکھا۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے خوشخبری دینے والی حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے آپ کو خوشخبری دی اور آ کے عرض کی کہ آپ کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جب یہ خوشخبری ملی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو ایک جو ہے وہ امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا؟ آپ نے لعاب دہن ان کے جو ہے وہ مبارک منہ میں داخل فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو گٹی دی ہے۔ یعنی کہ گٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں پہلی خوراک، پہلی غذا وہ کسی بزرگ کا جھوٹا چلا جائے، تاکہ اس بچے میں اس شخصیت کی، اس بزرگ کی عادات و آثار اور اخلاق آ جائیں۔ غور کرنا چاہیے کہ جنہیں گٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہو تو ان کو اللہ پاک نے کیسے اخلاق، کیسی عادات اور کیسی عظمت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہوگی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی کہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے نام رکھوں، آپ ہی ان کا نام عطا فرمائیں، لیکن اگر آپ نے فرمایا ہے تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ حرب رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی جو ہیں وہ حیدر ہیں، شیر ہیں، اور آپ جو ہے وہ مرد میداں ہیں، حیدر کرار۔ ٹھیک ہے، تو آپ غور کریں کہ آپ چونکہ جہاد سے آپ کو بڑا وہ شغف تھا اور راہ خدا میں سفر کرنے کا وہ تھا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا جائے، تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام پھر حرب رکھ دیتا ہوں، حرب رکھ لیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حرب نہیں رکھنا، بلکہ میں اس کا نام جو ہے وہ حسن رکھتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ بیان ہوئی ہے، دوسری وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھا جائے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ سے جو ہے نا حضرت علی کو وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تو اس لیے جو ہے وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا وہ نام رکھا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا نام کیا تھا؟ تو عرض کی کہ ان کا نام شبر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شبر تو ہماری لغت عرب کے اندر تو نہیں بولا جاتا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو عرض کی کہ اس کا معنی حسن بنتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ تو یہ نام رکھنے کی وجہ ہے، آپ کا نام حسن یوں قرار پایا۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور کنیت ایک جو ہے وہ پہچان کا ذریعہ ہوتی تھی، اور عرب والے اس پہ فخر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی تھی ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے بطور شرف جو ہے کنیت عطا فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کنیت جو تھی وہ ابو محمد تھی، اور آپ کی جو القابات ہیں یہ بڑے ہی توجہ کے لائق ہیں۔ ایک تو آپ کا لقب تقی،
تقیٌ، عربی میں تقیٌ کہیں گے، ویسے ہم تقی کہہ دیں گے، اور آپ کا ایک لقب ہے سید. تو تقی کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا پرہیزگار، اور ایسا پرہیزگار کہ جس کے دل میں رب ذوالجلال کی ہیبت اور اس کا جلال جو ہے جلوہ فرما ہو، اور وہ خدا عز و جل سے اس طرح ڈرتا ہو، خدا کا خوف رکھتا ہو. تو آپ کو واقعی ایسا خدا کا خوف تھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا، تو پوچھا جاتا کہ آپ تو نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ بھائی وہ اتنی جلال والی بارگاہ ہے، وہاں کھڑے ہوں تو رنگ بدلنا چاہیے، وہاں کے لیے جائیں تو رنگ بدلنا چاہیے. تو یہ واقعی آپ پر جو ہے وہ آپ کا جو لقب تھا تقی کا، کہ پرہیزگار، متقی، خوف خدا رکھنے والے، اس کا ظہور ہوتا تھا. اور پھر آپ کا دوسرا لقب ہے سید. سید مانے سردار، اور یہ واضح جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو سردار فرمایا. آپ دیکھیں اس لقب کی تعظیم صحابہ کرام بھی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے کہ امام حسن جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آپ سلام کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو پاس ہوتے ہیں وہ سلام کا جواب دے دیتے ہیں. تو ایک جو صاحب تھے آپ کے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے عرض کی کہ حضور امام حسن آئے ہیں. فرمایا اچھا. آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہا السلام علیک یا سیدی، اے ہمارے سردار آپ پر سلام ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، فرمایا کہ اس لیے میرے یہ سردار ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ امام حسن جو ہیں، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے اور آقا کریم علیہ السلام کی مشابہت، فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی حضور سے ملتا جلتا نہیں تھا، کہ ظاہری جو شکل و شباہت تھی اس میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. اور ایک بڑا پیارا قول آخر میں تعارف کے عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے حسن بن علی جیسا پیدا نہیں کیا، جنم نہیں دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان جیسا کسی عورت نے آج تک پیدا نہیں کیا. یہ شان ہے نواسے کی، تو پھر نانا جان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر محبت دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بیٹے کو مجھے دو، میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. اللہ اکبر، کیا شان ہے امام علی مقام امام حسن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں. اب آئیے امام علی مقام امام تشنا کام امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہمارے وقار مدنی بھائی ذکر فرمائیں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک شاعر نے بہت پیاری بات اپنے شعر میں کہی ہے. صحیح. فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے. وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، اللہ اکبر. اللہ. وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین. بے شک ہمارے حسین. امام علی مقام امام تشنا کام امام عرش مقام سلطان کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی بات کریں تو آپ کا پیارا نام ہے حسین، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. اور القابات میں آپ کا جو دو مشہور لقب ہیں، ایک ہے سبط رسول اللہ. سبحان اللہ. سبط کا معنی ہوتا ہے نواسا. تو چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو یہ لقب آپ کا آپ کو عطا ہوا سبط رسول اللہ. سبط پر ایک جو ہے وہ افادہ جو علمی زبان میں کہ ایک اضافی بات جو ہے فائدے والی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبط اس جڑ کو کہتے ہیں جس سے متعدد شاخیں نکلیں، بہت زیادہ شاخیں نکلیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو سبط کا لفظ فرمایا ہے یہ خاص طور پہ امام حسین کے لیے فرمایا ہے، اس لیے آپ کی اولاد جو حسینی سادات ہیں ان کی تعداد حسنی سادات کے مقابلے میں زیادہ ہے. فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا ظہور ہے. کیا شان ہے میرے آپ. اسی طرح آپ کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے ریحانۃ رسول ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی سونگھا بھی کرتے تھے، انہیں اپنے سینے سے چمٹایا بھی کرتے تھے، گلے لگایا بھی کرتے تھے، بڑی شفقت کا اظہار کرتے تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کی بات کریں تو 5 شعبان المعظم ہجرت کا چوتھا سال تھا، سن 4 ہجری میں
مدینہ منورہ کے اندر آپ کی جو ہے ولادت ہوئی. صحیح. اور جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تو 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کے اندر آپ کو میدان کربلا کے اندر جو ہے آپ کو شہید کیا گیا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ. تو جب آپ سید امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس پیش کیا گیا سفید کپڑے میں لپیٹ کر, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں جو ہے اذان دی اور بائیں کان کے اندر آپ نے اقامت فرمائی. اور اپنا جس طرح امام حسن رضی اللہ عنہ کو لعاب مبارک دیا تھا اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے لعاب مبارک عطا فرمایا, اور ان کے پیٹ کی بھی جو پہلی خوراک بنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک. کیا شان ہے ان مبارک شکم کی, اور کیا شان ہے ان مبارک دہن کی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا. اور علماء کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے ہیں اور دونوں سے ہی بڑی محبت تھی. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کمال ان دونوں شہزادوں میں تقسیم کر دیا گیا, اور فرمایا جس طرح مشابہت ان دونوں شہزادوں میں تقسیم کی گئی کہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے سینے تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے, حضور کے مشابہ تھے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے پاؤں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں اس طرف اشارہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ان دونوں ہستیوں میں تقسیم کر دی گئی, اور جب یہ دونوں شہزادے مل کر بیٹھا کرتے تھے تو تصویر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن جایا کرتی تھی. آپ فرماتے ہیں صاف شکلیں پاک ہیں دونوں کے ملنے سے آیا, صاف شکلیں پاک ہیں دونوں کے ملنے سے آیا, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. بلکہ آصف بھائی ہم نے تو علماء کرام سے یہاں تک سنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس بات کے مشتاق ہوتے اور ان کو یہ طلب ہوتی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ظاہراً دیدار کر سکیں تو دونوں شہزادوں کا دیدار کر لیا کرتے تھے, اور دونوں شہزادوں کو بٹھا لیا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جایا کرتا کہ دونوں کے جو مشابہت تھی, دونوں کا جو حلیہ تھا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا. اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کی برکتوں سے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. بطور خاص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے, آپ جو ہے وہ اجازت دیں تو میں بالکل آپ کو اجازت ہے. تینوں خلفاء راشدین, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ان کی حسنین کریمین سے محبت کے واقعات ملتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نماز پڑھائی, حضرت مولا علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں, باہر نکلے اور راستے میں دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں, تو امام حسن کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا, اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ مزاح کے طور پہ فرمایا کہ علی تم سے کم ملتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ملتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی بھی یہ سن کے مسکرانے لگے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جو ہے ان سے محبت کا انداز دیکھیے کہ حسنین کریمین کے لیے یمن سے کپڑے آتے ہیں, آپ سب کو پہناتے ہیں. اچھا, ان کو بھی 2 حصے میں آتے ہیں حسنین کریمین کے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے, یہ شہزادے ہیں اور ان کے لیے تو کپڑا ان کی شایان شان ہونا چاہیے. آپ نے خط لکھا گورنر کو کہ بھائی وہاں سے جو عالی جو ہے وہ بلند اچھا بہترین عمدہ کپڑا قیمتی لباس بھیجو. اچھا, وہ لایا گیا, پھر آپ نے ان کو پہنایا, اور جب دیکھا کہا کہ اب مجھے سکون ملا ہے, اب مجھے جو ہے دل کو سکون آیا. تقسیم بھی آپ نے خود کیے تھے, آپ نے یہ کہا کہ مجھے خوشی نہیں ہوئی, تم نے جو کپڑے پہنے ہیں یمن کے کپڑے پہنے ہیں, لوگوں نے کہا علی جا امیر المومنین آپ ہی نے تو تقسیم کی ہے, اور آپ فرما رہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہوئی. اور آپ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ان سے محبت کرتے تھے. ایک موقع پہ تو یہاں تک فرمایا, امام حسین جو ہے وہ چھوٹے سے تھے, بچے تھے, یہ جو ہے وہ آئے تو آپ ممبر پہ تھے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے نانا جان کے ممبر سے اتریں اور اپنے نانا جان کے ممبر پہ یا اپنے والد صاحب کے ممبر پہ جائیں. تو آپ نے ان کو محبت سے شفقت سے اٹھا لیا اور فرمایا کہ شہزادے میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں ہے, ممبر یقیناً آپ ہی کے نانا کا ہے.
اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ شہزادے ہمارے تو سر کے بال بھی اللہ پاک نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں. تو یہ محبت ہے اہل بیت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ امام حسن کو دعوت میں بلایا اور وہ نکاح کی کوئی دعوت تھی. اچھا، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے آ کے کہا کہ بھئی میرا تو روزہ ہے، کہ میں تو نفلی روزے سے ہوں. تو آپ نے کہا کہ ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے کچھ کہ وہاں پر جو ہے کھانے کا اہتمام ہے، یہ نکاح کی دعوت ہے، تو جو ہے وہ روزہ نہ رکھا جاتا. آپ نے خود فرمایا کہ میں نفلی روزہ نہ رکھتا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا کہ ہم اب آپ کی وہ دعوت کریں گے جو روزہ رکھنے والوں کی جاتی ہے. کہا کہ وہ کون سی دعوت ہے؟ کہا اب ہم آپ کو سرما پیش کریں گے اور آپ کو خوشبو پیش کریں گے. کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو پیش کی جائیں گی کہ آپ جو ہے روزے میں یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ عربوں کے ہاں تو یہ دعوت میں یہ انتظام ہوتا تھا باقاعدہ کہ خوشبو کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام بالخصوص خلفاء راشدین کی حسنین کریمین سے بڑی زبردست قسم کی محبت تھی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وقار بھائی، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں. اور یہ خود کہتے ہیں میرات المناجی میں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا ان کے حوالے سے کہ بارگاہ رسالت سے مجھے دو طرح کے علوم عطا ہوئے. ایک تو وہ ہے جس کو میں بیان کر سکتا ہوں، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو پھر تم میری گردن اڑا دو. یعنی اس طرح کے علوم. پھر اس کی تھوڑی تشریح بھی کی ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں، بعض محدثین نے اس کو ذکر کیا. بہرحال اس طرح علوم بارگاہ رسالت سے یہ علوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. اب ایک مرتبہ کسی جنازے میں آپ شریک تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو واپسی میں امام علی مقام نے کچھ تھکن محسوس کی تو آپ آرام کی غرض سے ٹھہر گئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور بدری صحابی ہیں اور یہ سابقین اولین میں، اور پھر کیا مقام ہے ان کا. انہوں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر گرد و غبار لگا ہوا ہے. تو آپ نے اپنی چادر سے ان کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ چچا جان ایسا نہ کریں، آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی چینل کے ناظرین ارشاد فرماتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ اے شہزادے، آپ کا مقام و مرتبہ جو ابو ہریرہ جانتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہ دے بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں، بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں. جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کی پاکی کے چرچے خود رب کائنات میں اپنے پاک کلام میں کیے ہوں. پھر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے جو مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور پھر ان کے شکم اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن. تو بتائیے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. مزید کچھ حسنین کریمین کے فضائل احادیث میں ہمیں سنائیں تاکہ ہم اور محظوظ ہوں اور ان کی محبت ہمارے دل میں جا گزری. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کبھی تو ان کے اکٹھے فضائل بیان کی ہیں دونوں کے، اور کہیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے اکیلے امام حسن کے فضائل بیان کیے اور اکیلے امام حسین کے فضائل بیان ہوئے. کچھ ایسی احادیث جن میں نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کے فضائل بیان کیے وہ عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور زمانہ حدیث پاک ہے، اور یہ درجنوں محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین نے، جس طرح علامہ عبدالرف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ اس کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوانی میں فوت ہو جائیں گے، حسن و حسین یعنی حسنین کریمین جنت میں ان لوگوں کے سردار ہوں گے. اچھا، جو جوانی میں فوت نہیں ہوں گے وہ پختہ عمر والے ہو کے فوت ہوں گے، 40 سال کے بعد والے، یا پھر بوڑھے ہو کر. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ان پختہ عمر والوں کے سردار جو ہوں گے جنت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم فضیلت ہے، جنت کے جوانوں کا سردار نبی کریم علیہ السلام نے قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کسی کو یہ کہنا کسی کے بارے میں کتنی ساری اس کے اندر جو ہے بشارتیں کہ حسنین کریمین یہ مومن ہیں، ان کا ایمان سلامت رہے گا، یہ جو ہے وہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، اور نہ صرف عام جنتی بلکہ خاص جنتی ہیں کہ جنت میں آپ دیکھیں وہاں پر کوئی اقتدار یا کوئی حکومت یا کوئی ماتحتی کے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن وہاں بھی شرف عطا کیا جائے گا۔ آپ دنیا میں تو ہم ترستے ہیں نا کہ ہمیں غلامی ملے، کو بظاہر حسنین کریمین کی خدمت کا موقع ملے، جیسے کئی صحابہ کرام کو ملا، کئی تابعین کو ملا۔ ایک امتی کی بھی جو ہے خواہش ہے، تو جنت میں یہ خواہش پوری کی جائے گی کہ تمہیں جو ہے وہ جنتی جوان جو ہوں گے ان کا سردار حسنین کریمین کو بنایا جائے گا۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ ابھی وقار بھائی نے پڑھی بھی تھی کہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، تو ایک اور حدیث پاک جو اسی کی شرح کرتی ہے اس میں فرمایا یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ان کو سونگتے تھے۔ دیکھیں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے سونگنے کا کہ بچوں کو سونگا جائے، ٹھیک ہے، اور عرب میں بھی یہ رواج ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو سونگتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی خصوصیت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو سونگتا ہوں، کیوں سونگتا ہوں کہ میرے جنت کے پھول ہیں اور ان کے اندر جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب آپ بتائیں جنت کی خوشبو اسی میں سے آتی ہے کہ جو جنتی ہو، اور وہ ایسے جنتی ہیں کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کئیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ کے فضائل پر اور بھی حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مبارکہ میں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور دونوں کو ساتھ لے کر آئیں، دونوں شہزادوں کو، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ خاص عطا تو ہو جائے، کچھ خاص چیز تو عطا کیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری ہیبت اور اس کے لیے میری سیادت یعنی سرداری ہے، اور فرمایا کہ حسین کے لیے میری جرأت اور میری سخاوت ہے، یعنی بہادری اور سخاوت امام حسین کو عطا کی، اور ہیبت اور سرداری امام حسن کو عطا کی، اور دونوں کا ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں۔ امام حسن ایک زبردست جو ہے وہ خلیفہ بنتے ہیں اور آپ کو سرداری بھی ملتی ہے، اور وہ سرداری کے جس کی برکت سے اللہ پاک نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دی، ایسی سرداری کے جو بابرکت سرداری ہے اللہ پاک نے وہ آپ کو عطا فرمائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری جرأت اور میری جو ہے وہ بہادری ان کو میں شجاعت ان کو میں دیتا ہوں، اور سخاوت ساتھ فرمایا، ایک تو بہادری اور فرمایا سخاوت ان کو دیتا ہوں۔ اور واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے بہادر تھے، آپ جیسا بہادر عرب نے نہ دیکھا ہو، آپ جن کی اولاد ہیں ان جیسا جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی، کہ علی جیسا مرد کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کی اولاد بھی اتنی جو ہے وہ جرأت والی ہے، اور جرأت کیسی ہے ان کی، حق بیان کرنے میں وہ جرأت والے ہیں، اور دین پر چلنے میں ان کے اندر جرأت پائی جاتی ہے، اور استقامت کے معاملے میں جرأت پائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں سخاوت کئی طرح کی ہوتی ہے، علم کی سخاوت ہو، معرفت کی سخاوت ہو، دولت کی سخاوت ہو، جان کی سخاوت ہو، مال کی، اولاد کی، ہر طرح کی سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے سخاوت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری عطا فرمائی تو سخاوت عطا فرمائی، تو یہ سب فیضان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب سخاوت ہی کا ذکر ہوا ہے تو آئیے امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں، کیونکہ یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، سخاوت جن پر ناز کرتی ہے یہ وہ گھرانہ ہے۔ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کیسی تھی، اور آپ کس سے زبردست سخی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ان کو ہوئی۔ تو امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے متعلق وقار بھائی کچھ ذکر فرمائیں۔ جی بالکل، جس طرح امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت کے اندر شباہت حاصل ہوئی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بھی فیض آپ نے کثیر مقدار میں پایا، اور اسی میں سے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ سخاوت کا ہے۔
اتنے زبردست آپ سخی ہیں کہ روایتوں آپ کی جو سیرت ہے اس میں لکھا ہے لوگ علماء نے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا تھا کہ مولا مجھے 10,000 درہم عطا فرما. اللہ سے سوال کر رہا تھا مولا مجھے 10,000 درہم عطا فرما. صحیح. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا سن لی. آپ گھر گئے اور اس کو 10,000 درہم بھجوا دی. اللہ اکبر. اتنی بڑی رقم ایک ہی دفعہ میں بھجوا دینا ہے بڑا جو ہے وہ سخاوت والی بات ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا رونا رویا کہ میں بہت غریب ہوں، بڑا پریشان ہوں، تو میری امداد کیجیے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم اس شخص کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. 1,00,000 درہم. کیا شان ہے آپ کی. اس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے بھی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے تنگ دستی کی شکایت کی، میں بہت تنگ دست ہوں تو میری امداد کیجیے. تو آپ فوراً گھر گئے اور اپنے عامل کو لیا. عامل کے ذریعے جو ہے وہ 50,000 اشرفیاں 50,000 وہ ان کو دی. اچھا، یہاں پر امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی، اس واقعے کو نقل کیا. نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کیونکہ 50,000 اشرفیاں جو بہت زیادہ تعداد کے اندر ہو جاتی ہیں نا، اٹھانا اس کو بہت مشکل کام ہے. اب وہ اس شخص سے اٹھ نہیں رہی تھی تو وہ گیا اور 2 مزدور لے کر آیا. صحیح. اب وہ 2 مزدور لائے تو اب ان کی اجرت بھی چاہیے. صحیح. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 مزدوروں کی مزدوری بھی اپنے پاس سے عطا فرمائی. یہاں تک کہ ایک اشرفی بھی آپ کے پاس نہیں بچی. غلاموں نے کہا کہ بھئی وہ بالکل یہ اشرفیاں ختم ہو گئی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے. تو اس پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ سخاوت تھی امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہاں پر ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی سوال اس طرح کا پیدا ہو یا ذہن میں ہو کہ اتنا مال آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ ماشاءاللہ سخی بھی ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر و فاقہ اختیار فرمایا نا، تو آپ کے گھرانے کی بھی یہ شان تھی. تو یہ وہ مال تھا جو آپ کے پاس وظیفے کے طور پر آیا کرتا تھا. لوگ نذرانے بھیجا کرتے تھے. بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نذرانے بھیجا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں جو ہے نا مال حاضر کیا کرتے تھے. بلکہ اس طرح کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک فقیر آیا، ایک سائل آیا اور اس نے کچھ لکھ کر آپ کو دیا، تو آپ نے پڑھے بغیر یہ کہا کہ تمہاری حاجت پوری کر دی جائے گی. تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے کہا کہ علی جب پڑھ تو لیتے کہ حاجت ہے کیا، آخر لکھا کیا ہے. کہا کہ میں جتنی دیر پڑھتا اتنی دیر تک وہ ذلت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا رہتا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ذلت کے ساتھ کھڑا ہو. تو یہ سخاوت تھی آپ کی، تو آپ نے اس کو عطا کیا. اچھا، پھر ایک شخص آیا، اس طرح آپ کی سخاوت کا ذکر ہے یہ. تو ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے کچھ حاجت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے. تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ آیا تو آپ نے وہ سارا کا سارا اس کو عطا فرما دیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا دیا کہ اب دامن میں جگہ ہی نہیں ہے، اتنا عطا کر دیا کہ فقر و فاقہ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ سخیوں کا گھرانہ تھا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا. انداز بھی ایک اس میں دے دیا نا کہ بھئی اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کو رسوا ہونے سے بچانا. عزت نفس کی حفاظت، عزت نفس کی جو ہے وہ حفاظت. ورنہ عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ بعضوں کا دکھانا ہے. آج کل جیسے زمانہ چل رہا ہے، اگر کسی کو 500 روپے دے دیے تو وہ ایک سیلفی بنے گی، اس کے بعد جو اس کو جو ہے نا وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا میں نے حضرت کو جو ہے 500 روپے دیے، نیکی کر اور پھر سوشل میڈیا پر ڈال. یہی ہو رہا ہے نا اس لیے تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر. تو یہ اذیت دینا بھی منع ہے کسی کو، جس کو دو اس کو اذیت نہ دو اور اس کو احسان نہ جتاؤ اور اس کو محسوس نہ ہو. ایک واقعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اس موقع پر جو ہے وہ آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جمعہ آپ نے پڑھایا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنی جو ہے وہ حاجت کا ذکر کیا، بلکہ اس کے چہرے کو آپ نے دیکھا. فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں اے درویش، تو کوئی پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں غریب ہوں، میں نے دریا کے پار جانا تھا، کشتی والے نے مجھ سے کرایہ مانگا، کرایہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا رکو. ایک شخص آیا، اس نے ایک تھیلی جو ہے وہ درموں کی، چاندی کی سکوں کی پیش کی. آپ نے وہ اس سے لی اور اس شخص کو دے دی اور فرمایا کہ یہ جو تھیلی تمہیں دے رہا ہوں یہ جا کر اس ملاح کو دینا، کشتی والے کو، اور میری طرف سے کہنا کہ آئندہ کسی غریب کو کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے انکار مت کرنا، اسے سوار کر لینا اور پار لے جانا دریا کے. اب اس شخص، وہ جو شخص تھا جس کو یہ دیا،
غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک جو ہے وہ جبہ مبارک منگوایا، جبہ منگوا کے آپ نے اسے تحفے میں دے دیا، تحفے میں دیا، اس نے لے لیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیچو گے مجھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے وہ تحفہ دے کے پھر اس سے خریدا، اب اس کو محسوس نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، اس انداز سے یہ جو ہے، جو ہمارے سخی بزرگان دین ہیں، ہر بزرگ کی سخی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کی سخاوت عالی شان، غوث پاک جو حسنی حسینی ہیں، ان کی سخاوت ایسی ہے اور انداز ایسا ہے، تو پھر ان کے جو ہے وہ دادا جان کا، نانا جان کا انداز کیسا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ ایسی کفالت کرتے تھے غریبوں کی، ساز و سامان ان کے گھر پر دروازے کے آگے موجود ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون رکھ جاتا ہے، کون ہماری مدد کر جاتا ہے۔ آپ کے وصال پر یہ راز افشاء ہوا، ظاہر ہوا کہ ہماری مدد کرنے والے کوئی اور نہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو واقعی مدد کریں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ آپ کسی کی مدد کریں، شیطان اور نفس تو یہی چاہے گا بھائی کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو بس پتہ چل جائے میں نے پنکھا لگوا دیا مسجد میں، یا میں نے فلاں کی مدد کر دی ہے، میں نے اتنے پیسے دے دیے، دکھاوا ہو جائے اور کسی طرح ریاکاری ہو جائے اور پتہ چل جائے کسی کو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے ریاکاری کروا کے ہمارے اعمال برباد کر دے، لیکن بندہ مومن کنٹرول کرتا ہے، ضبط کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی نیکی کو چھپا کر رکھتا ہے تاکہ یہ نیکی قبول ہو۔ اچھا، پھر مختلف انداز ہوتے ہیں نا، کہیں ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے دینے سے 10 لوگ اور دیں گے اور اس غریب کی مدد ہو جائے گی، تو حسب موقع جہاں ظاہر کرنا ہے وہاں ظاہر کیا جائے ترغیب کے لیے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذکر خیر ہو رہا ہے اور یقیناً آپ اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے۔ سیرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، ان کی سخاوت پر، ان کے تعارف پر، ان کے فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کتنے تھے؟ جی 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ تو یہ صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی تعداد تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن کی کتنی اولاد پاک تھیں؟ جی آصف بھائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی وہ بہت کثیر اولاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المنتظم میں آپ فرماتے ہیں کہ 12 آپ کے صاحبزادے تھے اور 8 آپ کی جو ہے وہ صاحبزادیاں تھیں، جبکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 شہزادوں کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے، اور نام بھی آپ نے ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسن، زید، طلحہ، قاسم، ابو بکر، عبداللہ، اور یہ ان 6 نے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ایک یہاں پر ایک جو بات ہے بڑی پیاری، آپ دیکھیں امام حسن کی اہل بیت کی صحابہ کرام سے بھی محبت، کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ کیا بات ہے! اور صرف ابو بکر نہیں، آپ کے خاندان میں اہل بیت کے اور جو کربلا میں جو لوگ گئے تھے ان میں عثمان نام کے بھی شہزادے تھے، ان میں جو ہے وہ اہل بیت کے جو ہے وہ عمر نام کے بھی جو ہے وہ چشم و چراغ تھے، اور ابو بکر کے نام کے بھی تھے، اور آپ کے خاندان میں عائشہ نام بھی رکھا جاتا تھا۔ تو یہ اہل بیت کی صحابہ کرام سے محبت اور جو ہے وہ ان سے الفت کی ایک دلیل بھی ہے۔ اچھا، اور جو آپ کے 6 باقی جو ہیں ان کے علاوہ جو شہزادگان تھے جن کا ذکر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، ان میں ایک عمر ہے، عبد الرحمن، حسین، محمد، یعقوب اور اسماعیل، یہ آپ کی آل اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو اولاد چلی ہے، نسل چلی ہے، حضرت سیدنا حسن مثنی اور حضرت سیدنا زید رحمت اللہ تعالی علیہما، ان سے آپ کی نسل مبارک یعنی حسنی سادات جو ہیں وہ ان سے ان کا سلسلہ نسب چلا ہے۔ صحیح ماشاءاللہ، بڑی مفید معلومات مدنی چینل کے ناظرین۔ عام طور پر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ یہ سلسلے کی برکتیں ہیں، مدنی چینل کا فیضان ہے۔ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل پر اپنا وقت گزاریں گے تو یقین مانیں بہت مفید معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا ذکر خیر ہوا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا ذکر خیر ہوا۔ کال ہے تو مزید دے دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، آپ کے حصے میں بھی شہادت آئی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ تو یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے یہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ اللہ پاک
ان کے رتبوں کو اور درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مزارات کی ہمیں زیارت بھی نصیب فرمائے۔ تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ، جو مدینے کے گورنر تھے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کو آگے بڑھایا حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ آگے بڑھ کر امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ مزید سوالات ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی اعتبار سے مقام و مرتبہ کیا تھا، یہ سنتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، آصف بھائی اگر آپ ذکر فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام، دیکھیں علمی مقام جو ہے وہ علم دو طرح کا ہے، صحیح، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سادات کرام ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے آئمہ جو ہیں، صحیح، جو بڑے بزرگ ہیں، جن میں خود حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام محمد جعفر صادق ہیں، اور امام علی رضا ہیں، یہ سارے جو بزرگ ہیں، ان کے اللہ پاک نے ان کو علم ظاہر بھی وافر عطا فرمایا سبحان اللہ، اور علم باطن بھی وافر عطا فرمایا۔ کیا بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علمی طور پر اتنے مضبوط تھے، اس دور میں دیکھیں دور صحابہ میں عالم ہونے کی دلیل یہ بھی ہوتی تھی کہ اس کو حدیثیں کتنی معلوم سبحان ہیں، اللہ، قرآن کی تفسیر کتنی آتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے قرآن کے عالم تھے، واہ واہ، قرآن پڑھنے والے، موقع کیا ہے، قرآن کی آیت کب پڑھنی ہے، اس سے مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے، احادیث کون سی ہیں ان سے مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے، اور نہ صرف خود آپ علم والے تھے بلکہ آپ کا تو علمی حلقہ مسجد نبوی میں لگتا تھا۔ اللہ، کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حلقے کے بارے میں پوچھا یا آپ کے علمی مقام کے بارے میں سوال کیا، صحیح، تو آپ نے فرمایا کہ تم مسجد نبوی میں جانا، وہاں جا کے دیکھنا جو حلقہ ایسا تمہیں نظر آئے نا کہ لوگ اس طرح بیٹھے ہوں کہ گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ ہمتاً گوش ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، سمجھ جانا وہی امام حسین کا حلقہ ہے۔ کیا بات، اتنے زبردست آپ عالم تھے، اور اس قدر قرآن و سنت سے آپ نکات اخذ کر کے بیان کرتے تھے، اور اس انداز پر بیان کرتے تھے۔ دیکھیں بیان تو ہر کو کر لیتا ہے، لیکن اس کو اس کی پیشکش اگر گہرائی اچھی تک جانا، ہو، گہرائی تک جائے، اور وہ گوہر لا کر صاف کر کے ہائے ہائے، وہ پیش کر دے، کیا بات، اور کون سا گوہر پہلے دینا ہے کون سا گوہر بعد میں بھی دینا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ رکھے، منظم انداز پر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اس انداز پر بات کرتے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ بس آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے احادیث روایت فرمائی، اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے احادیث روایت کی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اپنی امی جان سے آپ نے حدیثیں روایت کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ سے آگے کون روایت کرتے ہیں، آپ سے روایت کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت کرنے والوں میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت کرنے والوں میں آگے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو آپ غور کریں کہ اتنا زبردست، اتنے بڑے عالم دین آپ تھے، اور یوں کہا جائے کہ آپ مجتہد تھے، قرآن و سنت کے زبردست عالم تھے، اور لوگوں کو احکام شریعت بتانے والے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عالم علم حاصل کر لے اور اس کے علم سے لوگ نفع نہ اٹھائیں، یہ بھی اس کے لیے محرومی کی بات ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست عالم، سیکھتے بھی ہیں اور آگے سکھاتے بھی ہیں، اور پھر دین کو جاننے والے اور دین کو بچانے والے، سبحان اللہ، دین کے عالم بھی ہیں، اور درس حدیث حلقہ لگا ہوا ہے، اور صبح سے شام تک جو ہے نا شریعت کے جام پلا رہے ہیں، آپ شریعت کی باتیں سکھا رہے ہیں، احکام اسلام سکھا رہے ہیں، اور پھر جب وقت آیا دین کو بچانے کا تو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کو اس کی گہرائی سے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر ایک دن دین کو بچایا بھی۔ اس لیے تو آپ کو فرمایا گیا شاہ است حسین، یہ کہنے والے کون ہیں؟ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بہرحال دین کو بچانے والے آپ ہیں،
اور دین کو پھیلانے والے بھی آپ ہیں. اللہ پاک آپ کی تربت پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ایک آپ یہ دیکھیں علم کے آپ تسلسل دیکھیں کہ آپ کی اولاد میں امام زین العابدین ہیں, وہ کتنے بڑے اپنے وقت کے محدث ہیں, عالم ہیں. آپ کے شہزادے امام محمد باقر کہتے ہیں کہ گتھیاں سلجھانے والا, گریں کھولنے والا, علمی مشکلات کو کھول کے بیان کرنے والا. اور امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے پاس علم دین سیکھتے ہیں, معرفت کی باتیں سیکھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ جن کے آگے, جن کے پوتے, جن کے پڑپوتے اور آگے جو ہے وہ آگے کے جو ان کی اولاد والے, تو یہ بڑے بڑے ائمہ وقت کے امام ہیں, معرفت کے بھی جو ہے وہ اتنے مینار ہیں ایک روشن, اور علم کے سمندر ہیں. تو پھر ان کے جو ہے وہ دادا جان جہاں سے وہ چشمہ بہ رہا ہے, جو اس کا ماخذ ہے, منبع ہے, تو وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. بے شک بے شک. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی, امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم, اور آپ سے سوالات مولا علی نے کیے تو آپ نے جوابات عرض کیے, یہ ذکر فرمائیں. بالکل زبردست. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک علمی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے, تو احادیث شریف کے آپ بہت زبردست عالم دین تھے, اور احادیث کو روایت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے احادیث کو لیا, امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث کو لیا, اور اس وقت کے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام سے آپ نے احادیث کو روایت کیا. اور آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس مکالمے سے لگایا جا سکتا ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے درمیان جو ہوا تھا. مکالمہ بڑا زبردست ہوا. مولا علی نے اپنے پیارے بیٹے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا, پوچھا کہ بتائیں کہ راست روی کیا چیز ہے. تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ راست روی یعنی پہلے تو یہ راست روی ہوتی کیا ہے, یعنی سچائی اور دیانت داری, اسے کہتے ہیں راست روی. تو آپ نے فرمایا کہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا نام یہ راست روی ہے. پھر استفسار فرمایا کہ عزت و بلند مرتبہ جو ہے یہ کس چیز کے اندر ہے. صحیح. امام حسن مجتبیٰ نے اس پر عرض کی کہ رشتہ داروں اور قبیلے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کے اندر ہے. سبحان اللہ. پھر استفسار فرمایا کہ شفقت اور مہربانی کس کے اندر ہے. تو عرض کی قناعت اختیار کرنے میں اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ جاننے کے اندر. پھر استفسار فرمایا کہ ملامت کیا چیز ہے. سو عرض کی کہ خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل کر دینا, یہ ملامت ہے. پھر استفسار فرمایا کہ سخاوت کیا چیز ہے. عرض کی کہ تنگ دستی اور خوشحالی کے اندر خرچ کرنا. پھر استفسار فرمایا کہ بزدلی کیا چیز ہے. عرض کی کہ دوست پر جرأت مندی کا مظاہرہ کرنا اور دشمن سے بھاگنا. پھر استفسار فرمایا کہ حلم کیا چیز ہے. تو اس پر آپ نے عرض کی کہ غصہ پی جانا اور نفس کو قابو کرنا. سبحان اللہ. پھر استفسار فرمایا کہ فقر کیا چیز ہے. تو عرض کی کہ نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہو جانا. پھر استفسار فرمایا کہ ذلت کس چیز کے اندر ہے. تو عرض کی کہ سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانا. پھر استفسار فرمایا کہ بزرگی کیا چیز ہے. تو عرض کی کہ نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا. پھر استفسار فرمایا کہ محرومی کیا ہے. تو اس پر عرض کی کہ حصہ ملنے پر انکار کر دینا. تو مدنی چینل کے ناظرین, جو آپ نے علم و حکمت کی باتیں بتائی ہیں, ہمیں سکھائی ہیں, ہمیں سمجھائی ہیں, آج غور کرنے کی بات ہے. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ پہلی ہی چیز کو ہم لیں جو آپ سے پوچھے کہ راست روی کیا چیز ہے, یعنی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنا. اب اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کر دے تو اب اس نے برائی کری ہے تو میرا ذہن کیا بن جائے گا, جناب میں نے بھی اب اس کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی ہی سے دینا ہے. تو یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو پھر راست روی یہ ہے کہ آپ اس کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں. یہ ایک انداز. اس طرح اور بھی آپ کے اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا, کیا فرق رہ جائے وہ بھی اس نے جو برائی کی آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں گے تو پھر فرق کیا رہے گا. تو واقعی اچھا, یہ سوالات کے جوابات جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنے تو آپ بڑے خوش ہوئے جی. اور یہ آپ کے ایک علمی اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ بھی تھا جس کا اظہار ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوال کر رہے ہیں اور وہاں سے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عرض کر رہے ہیں, اور یہ سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا. بالآخر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خوش ہوئے تو آپ کا یہ علمی مقام امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہوا. تو واقعی یہ جن کے چشم و چراغ ہیں وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہر علم کے دروازے ہیں, اور جو سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر کرنا چاہیں تو 70 اونٹ بھر دیں. بتائیے ان کا علم ان دونوں شہزادوں میں منتقل ہوا.
تو ان دونوں شہزادوں کے علم کا عالم کیا ہوگا، فضل کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی۔ کاش ہم بھی اپنے دین کا علم سیکھیں، اپنے دین کی باتیں سیکھیں، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ شریعت کی باتیں سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اپنی نسلوں کو شریعت کے بارے میں بتائیں، دین اسلام کے بارے میں بتائیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور ان کی سیرت کو اور ان کی مبارک زندگیوں کے حسین اور روشن لمحات کو یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ انہوں نے دین بچایا، یہ دین بچانے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھیلانے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے والے تھے۔ تو کاش ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو یہ چیزیں فراہم کرتا ہے، اس کے مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دین سیکھنے والے بھی بنیں گے، اور مدنی قافلوں کی صورت میں دین سکھانے والے بھی بنیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں فیضان صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام پلا رہا ہے، وہاں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی دعوت دے رہا ہے، اور نہ صرف دعوت دے رہا ہے بلکہ آپ کو ان کی تعلیمات عطا کر دی جاتی ہیں اگر آپ اس پیارے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔